بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے کئی دروس میں تکبیر تحریمہ، نیت، سبحانک اللہم اور سورہ فاتحہ کے متعلق بات ہوئی ہے۔ تو آج سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق بات ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اسی طرح سنت اور نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے۔ تو ایک بڑی صورتوں کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اور جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ ایک سورت پڑھنا واجب ہے۔ اب انسان قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی قرآن پاک کا حصہ انسان کو یاد ہے وہ نماز میں اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، اس کے درمیان جتنی بھی صورتیں آتی ہیں، قرآن پاک کا جو حصہ آتا ہے سورہ حجرات 26ویں پارے میں اور سورہ بروج 30ویں پارے میں، اس کے درمیان پڑھنا یہ سنت ہے۔ فجر اور ظہر کی نماز میں، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک۔ یہ ترتیب ہے سنت تلاوت کی یا سنت مقدار کی۔ تو اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے فضیلت حاصل کرنا چاہے کوئی شخص تو یہ حصہ ان نمازوں میں تلاوت کرے۔ فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، اور مغرب کی نماز میں سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک۔ لیکن یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مختلف صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، تو جائز ہے پورے قرآن پاک میں سے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے یعنی افضل یہ ہے، زیادہ ثواب اسی میں ہے۔ باقی آپ قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی تلاوت کریں گے تو آپ کی نماز درست ہے۔ اب یہ جو سنت مقدار میں نے بتائی ہے کہ یہاں سے پڑھنا سنت ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب، ان کی تحریر یا خط سمجھ لیں، جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ آپ نے ان نمازوں میں یہاں سے تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، اور یہ مکتوب جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو باقی قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے۔ تو سنت اور نوافل میں تو تمام رکعتوں پہ پڑھنا واجب ہے، لیکن فرائض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔